الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي صور في الأرحام كيف شاء وكتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده والعلانية. الحمد لله الذي طحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أو كما قال. تھوڑی سی آہستہ گونج ہے آواز. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس نے اپنی منشا اور اپنی چاہتوں کو بتانے کے لیے اپنے سب سے مقدس ترین بندے انبیاء رسل علیہ السلام کو ہر دور میں انسانوں کی طرف بھیجا. ہم کیسے زندگی گزاریں ہمیں کیا پتا تھا؟ کون سی منزل ہے جو اللہ تک لے جاتی ہے ہمیں کیا خبر؟ بطور انسان ہونے کی کن راہوں میں محبت کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور کہاں کانٹے چبھتے ہیں. بطور انسان ہونے کے ہم یہ گتھیاں نہیں سلجھا سکتے تھے. امن کہاں ہے، محبتیں کہاں ہیں، نفرتیں کیسے آتی ہیں، عاداتیں کیسے جنم لیتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے فہم سے بالا تر تھا. موت کیا چیز ہے؟ کتنی ترقی کر چکی ہے سائنس، ابھی تک موت کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں. موت کیوں آتی ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ کیسے آ جاتی ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے تو جوان کیوں مرتے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے آتی ہے تو صحت مند کیوں مرتے ہیں؟ فقر کی وجہ سے آتی ہے تو مالدار کیوں مرتے ہیں؟ کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ 200 جواب ہیں. موت کیا چیز ہے؟ 200 جواب، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں. اور ہمارے پاس ایک ہے اور وہی درست ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. ہمارے پاس ایک جواب ہے اور وہی جواب حق ہے، سچ ہے، کہ اسی کا دیا ہوا ہے جس نے زندگی موت کا سلسلہ بنایا. خلق الموت والحیات وہو الغفور وہو العزیز الغفور. کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی موت کا سلسلہ بنایا. وہی بتا رہا ہے موت کسے کہتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، بس تم مر جاتے ہو. انک میت وانہم میتون. سب نہیں مرنا ہے. لیکن سائنس اللہ کی وحی اور علم اور انبیاء کی روشنی کے بغیر اتنی نامکمل ہے، اتنی عاجز ہے کہ انسانی زندگی پر آنے والے اتنے بڑے حادثہ کو وہ نہیں جانتے یہ کیا چیز. زندگی کیسے شروع ہو جائے؟ ٹھیک ہے بچہ تو بن گیا، اس میں حرکت کیسے شروع ہو گئی؟ اس میں سوچنے سمجھنے بولنے کی طاقت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہو؟ 4 مہینے کے بعد
ایک دم ماں کے پیٹ میں بچہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے، کیوں اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے، اور کیوں اس کے آنکھ کان ناک ہر چیز متحرک ہو جاتی ہے؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. ان مثل عیسی عند اللہ، عیسی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا نا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، عیسیٰ اور موسیٰ، عیسیٰ اور آدم ایک ہی طرح ہے. خلقہم من تراب ثم قال له کن، اللہ نے مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا، زندگی اے زندگی دوڑ جا، اے روح تو داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں روح کو ڈالا، اور ہمیں خبر پہنچی حدیث کے ذریعے سے کہ مٹی کے پتلے میں روح ڈالی گئی، اور روح کے پڑتے ہی سارا پتلا وہ جسم میں تبدیل ہوتا چلا گیا. تو ہمارے پاس زندگی کیا ہے اس کا بھی جواب ہے، موت کیا ہے اس کا بھی جواب ہے، موت کے بعد کیا ہوگا. تو انسانی عقل سائنس کہتی ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بھلا کبھی کوئی مر کے مٹی ہو کے چورا چورا ہو کے کبھی زندہ ہو سکتا ہے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا زندہ ہو جائیں گے؟ انا لمردودون فی الحافرہ، کیا کہہ رہے ہو؟ قبروں سے کوئی اٹھائے گا ہمیں؟ قبروں میں سے کوئی ہمیں باہر نکال لے گا؟ نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. ہیہات لما توعدون، یہی زندگی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی زندگی ہے موت سے پہلے کی، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں ہے، سب صفر. یہ عقل کا جواب ہے، انسانی عقل، انسان کی سائنس اور آج کی ٹیکنالوجی یہی کہتی بس مر گیا، ختم، مر گیا، مٹی ہو گیا. میرے آپ کے رب نے جواب دیا نہیں نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتے ہو موت کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، بھول گئے جب تم ٹپکتی منی سے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر بھول گئے جس نے تمہیں منی سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، عظام پہ گوشت، گوشت پہ کھال، پھر اس کے اندر نیم نقش اور اعضاء جوارے، پھر اس میں روح کو ڈالا، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی. خلق فسوی، جس نے تمہیں بنایا، برابر کیا، جو یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے تمہیں نطفے سے یہاں تک پہنچایا، کیا اس کو یہ طاقت نہیں کہ تمہیں دوبارہ موت میں سے دوبارہ زندگی دے دے؟ منہا خلقناکم، یہاں سے بنے ہو مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہارا رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا اور مارنا اور اٹھانا میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک کو بنانا اور مارنا اور اٹھانا ایک کا بھی آسان اور ایک ارب کا بھی آسان، ایک خرب کا بھی آسان اور 100 خرب کا بھی آسان، کروڑ خرب کا بھی آسان. نہیں نہیں، موت کے بعد زندگی ہے. فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یاد نہیں ہے تمہارا رب تمہیں بیکار پیدا کر کے آیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کوئی جہان میں کوئی چیز بیکار ہے؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کھیل کود کے لیے نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کو بیکار نہیں، باطل نہیں پیدا کیا گیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں، باطل نہیں ہے. تو زمین کا فرش، آسمان کی چھت، چاند تاروں کی گردش، سورج کی تپش، چاند کی ٹھنڈک، دریاؤں کی روانی، موجوں کی طغیانی، اس میں کوئی چیز بیکار نہیں، بیکار نہیں. تو تم کیسے بیکار ہو کہ کھاؤ گے، پیو گے، ناچو گے، گاؤ گے اور پیسے اکٹھے کرو گے، گھر بناؤ گے، مر جاؤ گے؟ کیوں؟ تم بیکار ہو یا تم مچھر بیکار نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تم مچھر کو دیکھ رہے ہو، ارے میں نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا، تم مکھی کو بیکار نہیں پیدا کیا. لن یخلقوا ذباب ضرب مثلا فاستمعوا له، ارے دیکھو مکھی تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے، تمہارے لیے مکھی بھی بیکار نہیں، مچھر بیکار نہیں،
تو تو انسان کیسے بیکار ہے. موت کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز آئے گی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک ڈانٹ آئے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تم سارے ایک دم کھلے میدان میں کھڑے ہو گئے. یوم نسیر الجبال پہاڑ ہٹ جائیں گے. وترى الارض بارزة زمین کھل جائے گی. اور لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہ آج اس میں کوئی گڑھا ہے نہ کوئی ٹیلا ہے. گڑھے میں چھپو یا پہاڑ کی اوٹ میں چھپو, آج چھپنے کی جگہ کوئی نہیں. ترى الارض بارزة زمین ننگی چٹیل. وحشرناهم تیرے رب نے تمہیں جمع کیا, مجھے اٹھایا, آپ کو اٹھایا, ہماری ہڈیوں کو جمع کیا. ولید آ کر کہنے لگا ایحیی العظام وہی رمیم, پرانی ہڈی اس کے ہاتھ پر, یا عاص بن وائل یا امیہ بن خلف کوئی ان میں سے پرانی ہڈی ہاتھ میں, اس کو آپ کے سامنے مسئلہ پھونک ماری ہوا میں اڑ گئی. پھر ہمارے نبی سے کہنے لگا کیا تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم وہ سیدھا ہو گئی, بالیدہ ہو گئی, ہواؤں میں اڑ گئی, بکھر گئی. تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل کو اتارا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دیکھو 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 بھائی, دیکھو میرے بندو, اس پاگل دیوانے, اس مٹی کے نطفے, اس پیشاب کے لفڑے کو دیکھو دیکھو, مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا, اس کو سیدھا ہواؤں میں اڑ جانے والی ہڈی کو کون جمع کرے گا. اسے کہو میرے محبوب اسے وہ جمع کرے گا جس نے اسے عدم سے وجود بخشا, اسے وہ جمع کرے گا جس نے تجھے پیدا کیا نطفے سے, علقہ سے, مضغہ سے, عظام سے, لحم سے, شہم سے, روح کو ڈالا, ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, دودھ کے لیے دو چشموں کو جاری کیا, ماں کی گود کو تیرے لیے پلنگ بنایا, باپ کا سایہ دیا, غذاؤں کو مسخر کیا, کائنات کی چکی کو تیرے لیے چلا 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 کر جوانی بخشی. تو جوانی میں اکڑا اور مچلا اور تکبر میں آیا, گردن ٹیڑھی, پاؤں میں سلاخیں, ہاتھ میں ظلم بھرا, زبان میں گالی آئی, شہوت میں زنا آیا, پیٹ میں حرام گیا, سینہ بغض سے بھرا, دل نافرمانی سے بھرا, روما روما نافرمانی سے بھر کے اب تو مجھ سے کہتا ہے کون ہے مجھے پوچھنے والا, کون ہے مجھے پوچھنے والا, کوئی ہے کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة, جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس رب نے تیرے نطفے میں یہ طاقت ڈالی, وہ رب تجھ سے زیادہ طاقتور ہے. زمین تیری نہیں مانتی, تیرے اللہ کی مانتی ہے. تو زمین پہ مار مار, ایڑی مار. لا تمشي في الارض مرحا, مارو ایڑی. انك لن تخرق الارض, کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ تیرے ایڑی مارنے سے تیرے رب کی زمین پھٹ جائے گی. اپنی گردن کو اونچا کر, اونچا کر, تکبر سے اونچا کر. غریبوں فقیروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ, بیواؤں کو, ناداروں کو, مسکینوں کو, مجبوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ. بڑی گاڑیوں پہ چڑھ کر, ہواؤں میں اڑ کر, ریڑھی پہ بیٹھنے والوں کو اور بوٹ پالش کرنے والوں کو انسان نہ سمجھ, جانور سمجھ. لیکن کیا تیری گردن کے اونچا ہونے سے ولن تبلغ الجبال طولا, کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ ایک امر سے تجھے طاقت بخشی ہے, دوسرے امر سے تجھے ذلیل و خوار کر کے خاک و خون میں لوٹا سکتا ہے. ایک نوجوان نجران کی مسجد میں کھڑا, ایسے بڑے تکبر سے ایک شخص اس کو ایسے دیکھ رہا, بڑا اونچا لمبا قد. وہ کہنے لگا بابا جی کیا دیکھتے ہو, بابا جی کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا بیٹا تیری جوانی دیکھ رہا ہوں. وہ کہنے لگا میری جوانی پہ تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے, میری جوانی میں تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے. یہ زبان سے بول کر نکلنا تھا کہ بھری مسجد میں لوگوں نے دیکھا اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہوا. ایک دم ہوتے 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 ایک بالشت رہ گیا. اس کے گھر والے آ کر اس کو دو ہاتھوں میں اٹھا کر گھر لے گئے. اللہ متکبر ہے, اس کی چادر کو کوئی نہیں چھین سکتا. پیشاب پخانے والے کو روا نہیں ہے, گردن ٹہڑی کرے, زمین پہ ایڑی مارے. پیشاب مٹ جانے والے کو روا نہیں ہے کہ کسی چیز سے دھوکہ کھائے, دنیا کے مال و متاع کے غرور میں آ کر اپنے رب اور اپنے عظیم ذات کو بھولے. تو اللہ نے خبر دی موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد مر جانا نہیں, موت کے بعد زندگی ہے.
फरीक़ुन फिल जन्नत व फरीक़ुन फिस सईर, एक तबका जन्नत का वारिस बनेगा, एक जहन्नुम की सजा भुगतेगा, एक का जाने का अंदाज सीक़ल लदीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा। देखो इधर देखो उल्टे हाथ, कुछ लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, उनके चेहरे देखो कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, उनके चेहरे काली रात की तरह तारीक हैं। सराबीलुहुम मिन क़तरान, उनकी कमीसें तारकोल से हैं, उनकी शलवारें तारकोल से हैं। वतख्शा वुजूहुहुमुन नार, उनके चेहरों पर भी आग चढ़ी हुई है। और इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिल, उनके गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं और उन्हें घसीट के ले जाया जा रहा है। और खाशिअतुन, उनके चेहरे हैं, आमिलतुन हैं, नासिबतुन है, तरहक़ुहा क़तरा है, मट्टी छाई हुई है, तारकोल मली हुई है, स्याही रात की तरह, शाह रात की तरह तारीकी उनके चेहरों पर छाई हुई है, आंखें नीली पड़ चुकी हैं, बदन से बदबू के भभके हैं। सारी दुनिया मुर्दार से भर जाए, उससे जितनी बदबू बनेगी, एक जहन्नमी के जिस्म की बदबू उससे ज्यादा होगी। ये मंजर है, देखो ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? या लैतनी लम मूत किताबिया वलम अद्र मा हिसाबिया, या लैतहा कानतल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। मेरी हुकूमत कहाँ गई, मेरा माल कहाँ गया, मेरी ताकत कहाँ गई, मैं क्यों मर के उठ गया। हाय काश मौत मुझे मार देती, ये किताब मेरे उल्टे हाथ में ना आती। ए मौत आजा, मुझे मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मुझे हिम्मत नहीं इस सारे अजाब को सहने की। ऊपर से अल्लाह का ऐलान हो रहा, खुज़ूहु पकड़ो, फग़ुल्लूहु और जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर से जहन्नुम में सीख कबाब की तरह भून के रख दो। सुम्म फी सिलसिला, जंजीरें लाओ, ज़रउहा सबऊना ज़राअन, 70 हाथ लंबी से मुराद है, उसकी लंबाई चौड़ाई को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फस्लुकूहु, जंजीरों में परो दो, मुंह में जंजीर डाली जाएगी, पाखाने के रास्ते से निकाली जाएगी। और यूं जैसे कबाब नहीं चढ़ जाता सीख पर, तो मुंह में से जंजीर डाल के पाखाने के रास्ते से निकाल के उसे ऐसे सीधा जंजीर पर कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर जंजीरों को लपेटा जाएगा, जैसे तुम करेले कीने वाले करेले पर धागा लपेटते हो, खुल न जाए। इसके ऊपर जंजीरों को लपेटा जाएगा कि इसका वजूद पिघल के खुल न जाए, जल के खुल न जाए, चटक के खुल न जाए। और इसे डालो और उसे डाला जाएगा। और इन्नहा लगा, वहां भड़कती हुई आग होगी, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो खाल को उतार देगी। ओए होए होए, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, खाल के जलने से पहले पककर, खाल पकी जली नहीं, पर जलने के बाद दर्द खत्म हो जाता है, तो एक पल भी अल्लाह आराम नहीं देना चाहता। खाल के जलने के बाद, उसके जलने से पहले अल्लाह नई खाल चढ़ा देगा। खाल, ये तो मेरी खाल आपकी खाल है, कोई 3-1 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर खेचो जोर से, कोई 3-4 सेंटीमीटर है। ये खाल जहन्नम में 42 हाथ मोटी होगी, यानी कोई 90 फुट मोटी खाल होगी। और सारे दर्द का सिस्टम खाल में होता है, खाल जल जाए तो दर्द खत्म हो जाता है। तो क्या होगा? 42 हाथ मोटी खाल है मेरे भाइयों। कितने काबिले रहम हैं अल्लाह को नाराज करने वाले। मेरे नबी ने कहा, ला तग़बतन्न फाजिरन बिनिअमा फ़इन्नका ला तदरी अन्न लहु क़ातिलन यानी नार। किसी नाफरमान की दुनिया देखकर हाय न करना, रश्क न करना, कहीं तुम भी न मारे जाओ। तुम्हें खबर है इस नाफरमान के पीछे जहन्नुम की आग लगी हुई है। इज़ा रअयत अल्लाह अज़्ज़ वजल युतिल अब्द अला मआसीहि मिन दुनिया मा युहिब्बु फ़इन्नमा हुवा इस्तिदराज। जब तुम देखो कि एक आदमी ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना हज है, ना ज़कात है, सूद भी है, हराम भी है, जिना भी है, शराब भी है, और रिस्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कभी ना समझना कि ये अल्लाह का फजल है। इन्नमा हुवा इस्तिदराज, अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत है, ढील है। ये दिन तौबा के उठा लिया जाएगा, ये बगैर तौबा के उठा लिया जाएगा। और जो बगैर तौबा के उठ गया बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। कब्र का एक झटका इसे दुनिया के सारे ऐश भुला देगा, और जन्नत की हवा का कब्र में एक झोंका इसे दुनिया के सारे गम भुला देगा। ये जहन्नम में जाने वालों का तमाशा देखो, चश्मे तसव्वुर से नहीं, चश्मे ईमान से देखो, ताकि दुनिया से दिल हटे। इस धोखे के घर से, इस मच्छर के पर से, इस मकड़ी के जाले से तुम दिल हटा सको। इसके पर्दे के पीछे छुपा हुआ इसका गंध तुम देख सको। देखते नहीं हो हमारी सड़कों के नीचे गंदे नालों के गटर बह रहे हैं, बाग के नीचे से गटर जा रहा है, घर का संगे मरमर का फर्श है, नीचे पाखाना जा रहा है, पेशाब जा रहा है, गलाजत जा रही है, गंद जा रहा है। लाओ लाओ लाओ, ईमान की आंखें लाओ कहीं से।
کاش یہ خریدنے کو مل جاتی، کاش یہ مول بکاؤ چیز ہوتی، یہ منڈیوں سے ملنے کا سودا ہوتا تو میں کہتا جاؤ بازاروں سے خرید لاؤ، پر میں کیا کروں، یہ ہٹیوں پہ سودا نہیں بکتا، یہ مول بکاؤ سودا نہیں ہے، یہ جگر کے خون سے ملتا ہے، یہ رات کی آنکھوں سے ملتا ہے، آنکھوں کے آنسوں سے ملتا ہے، بدن کو اللہ کی راہوں میں تھکانے سے ملتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے یہ سودا ملتا ہے۔ جسے ایمان کی آنکھ نصیب ہو گئی وہ پردے کے پار دیکھ لے گا گند جا رہا ہے، غلاظت جا رہی ہے، وہ کبھی دھوکہ نہ کھائے گا۔ سنو سنو حضرت علی کی پکار سنو، وہ شخص ہائے ہائے، ابن عباس فرمایا کرتے تھے خیر من تقمص وارتدا، آج تک دنیا میں جن لوگوں نے لباس پہنا ان میں سب سے افضل شخص ابن عباس کی روایت بتا رہا ہوں، اور کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایسا شخص وہ راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے یا ربنا یا ربنا، ایک دن کا رونا نہیں، ہر رات کا رونا ہے، یا ربنا اے میرے رب، ہے میرے رب، قابضا علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے، یتململ تململ السلیم، وہ تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، وہ روتا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، ہائے کاش ہائے کاش ہائے ہائے، وہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا، کوئی بتانے والا ہوتا، اور یہ لوگ تو جنت کے وارث ہیں، یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اس بیان پر مجھے جنت ملے گی یا ریاض کی ٹوکری میں پھینک کر مجھے پکڑ لیا جائے گا، تمہیں اس جمعے کے پڑھنے پر جنت ملے گی یا غفلت کی نماز پڑھنے پر پکڑ لیا جائے گا۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو زندگی میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 در کھلیں گے، عمر کا محل میں نے جنت میں دیکھا، میں نے سمجھا میرا ہے، ایسا خوبصورت تھا، پر مجھے بتایا گیا یہ تو عمر کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، ایک طلحہ ایک زبیر۔ عبد الرحمن تو بھی میرا جنت کا ساتھی، پر تو بڑی دیر سے آیا، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب کتاب میں پھنسایا۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ بشارتیں لینے کے بعد یہ ساری رات رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ، پھر کہہ رہے ہیں الیہ تقررت و الیہ تشوقت، ایک اور روایت الیہ تزینت الیہ تشوقت، ارے دنیا بڑی پاگل ہے، بڑی پاگل ہے، اب مجھے دھوکہ دینے آ گئی ہے، مجھے پاگل بنانے آ گئی، میرے عشق میں آ گئی، مجھے تانک جھانک کر کے دیکھتی ہے، میرے آگے بند سنور کے آتی ہے، تو مجھے کیا نہیں پتا کہ تو کھوسٹ بڑھیا ہے، مجھے پتا ہے تو غدار ہے، تو مکار ہے، تو بے وفا ہے، تو نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی، تو نے رنگین ہاتھ دکھا کے پھنسایا، اور پھر اپنے ہی خنجر سے تم نے ان کی شاہرت کو کاٹا، تو آج تک کسی کی وفادار نہیں، چلی جا ہیہات غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، خود بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، لا سبیل لی الیک، 3 طلاق کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا، تیری میری راہیں جدا ہو گئیں، عمروں کے قصیر، عمر تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، تیری عزت بڑی ذلت ہے، یہ کون صاحب ہیں؟ MP ہے، یہ کرسی کیا ہے؟ علی کا فرمان، ذلت، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ MNA ہیں، ان کی کرسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت، یہ کون صاحب ہیں؟ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ صدر پاکستان، یہ مل کے مالک، یہ فیکٹری کے مالک، یہ مینیجنگ ڈائریکٹر، یہ بڑے ذمہ دار، یہ بڑے جاگیردار، یہ بڑے سیاستدان، یہ تخت سلیمانی کے مالک، چھوڑو ان چیزوں کو، یہ تخت سلیمانی کے مالک، یہ تخت ذوالقرنین کے مالک، میرے رب کی قسم کوئی بھی دنیا کی شکل ہو اس کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں، چاہے وہ تخت سلیمانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلطنت ذوالقرنین کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو میری بات ہوتی تو تم چیلنج کرتے، یہ علی کی بات ہے، علی کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ مجلسوں کے حقیر جا بڑی آ گئی بند سمر کے دھوکہ دینے، میں جانتا ہوں تیری بادشاہی ذلت، تیری وزارت ذلت، تیری صدارت ذلت، تیری سالاری ذلت، تیری دفترہ، تیری عزت ذلت، تیری مجلس ذلت، تیری زندگی مصیبت، آیا تو روتے ہوئے آیا، زندگی گزری تو روتے گزری، جانے لگا تو اور رونے لگے، روتا آیا رولاتا گیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ غموں کا گھر ہے، یہاں فنا ہے،
وہاں بقا ہے، یہاں عنا ہے، وہاں لقا ہے، یہاں تھکن ہے، وہاں اللہ کی ملاقات ہے، یہاں جفا ہے، جنت وفا ہے، یہ غدار ہے، وہ با وفا ہے، یہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، یہ زائل ہے، وہ ابدی ہے، یہ گارا مٹی ہے، وہ سونا چاندی ہے، یہ پتھر چونا ہے، وہ زر و جواہر ہے۔ یہاں کا حسن پاک پیشاب پخانے کا لتڑا ہے، وہاں کا حسن پیشاب سے پاک ہے، پخانے سے پاک ہے۔ یہاں کا حسن میک اپ کا محتاج ہے، وہاں کا حسن میرے رب کے چہرے کے نور کی تجلیوں سے آراستہ ہے۔ جس جوان کو، جس عورت کو میرے رب کے نور میں سے تجلیاں ملیں، اس کے سامنے سورج آؤ تو ڈوبے گا، فرشتے لاؤ تو ڈوبیں گے، فرشتوں کا نور بھی ماند پڑ جائے گا، آسمان کا نور بھی ماند پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جنت میں بھیجا، دیکھ تو صحیح، نور کی تجلی پڑی، جبریل سدرۃ المنتہا پہ بیٹھنے والا بھی جا کے سجدے میں گرا، کہنے لگا ترا علی ربی، لگتا ہے آج اللہ کے نور کی کوئی تجلی پڑ گئی، آج کوئی اللہ کے نور کی تجلی پڑ گئی۔ سجدے میں سے آواز آئی، ارفع راسک روح الامین، اے روح امین سر اٹھا، سر اٹھا، سر اٹھا کے کیا دیکھا؟ ایک لڑکی کھڑی ہے جس کے چہرے کے نور کو جبریل بھی تجلیات ربانی سمجھ رہا ہے۔ کہنے لگے سبحان الخالق، قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، جس کو جبریل دیکھ کے مست ہو جائے، جو پاک معصوم ہے، جس عورت کی خواہش نہیں ہے، جس خاوند کے لیے یہ لڑکی بنائی گئی ہے، اس خاوند کا کیا حال ہوگا جب اس کی نظر اس پاک بیوی پر پڑے گی؟ وہ کہنے لگے جبریل سے، کہنے لگی تجھے بتاؤں میں کس کی بیوی ہوں؟ تجھے بتاؤں؟ تو بتاؤ کہ میں کسی زید بکر کی نہیں ہوں۔ خلقت لمن آثر مرضات اللہ علی ہوا، جو فیصلہ بعد میں من چاہی چھوڑ کے رب چاہی پہ آ جائے گا، اللہ میرا اس سے نکاح کر دے گا۔ ہاں بھائیو، کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنے مزے سے چلنا چاہو گے؟ میرے رب کی قسم، اپنی خود ساختہ راہوں میں کانٹوں کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی روشن شاہراہ میں پھولوں کے سوا تمہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ تمہارے راستے پر پیش ہیں، اللہ کے نبی کا راستہ سیدھا ہے، تمہاری راہوں میں رات ہے، کھاتیاں ہیں، کانٹے ہیں، اللہ رسول کی راہ میں دن ہے، سویر ہے، بہار ہے، کلیاں ہیں، پھول ہیں، چمن ہے، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، معراج ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ دنیا کی راہوں میں ذلتوں کے سوا کچھ نہیں، اندھیروں کے سوا کچھ نہیں، ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کیا بادشاہی جو چھن جائے، وہ کیا وزارت جو چلی جائے، وہ کیا ملیں جو تقسیم ہو جائیں، جس پر اولادیں لڑ رہی ہوں، وہ کیا گھر جس پر بیٹے لڑ رہے ہوں، بیٹیاں لڑ رہی ہوں، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہوں، وہ کیا زمینیں جس پر اولادوں کی لڑائی چل رہی ہو۔ ہارون رشید غمگین بیٹھا، چہرہ فق۔ ایک آدمی نے کہا امیر المؤمنین، آپ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں، آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہ جو غم مجھے ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میری اس وسیع سلطنت پر میرے بیٹے آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، اور مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مامون میرے بیٹے امین کی گردن پہ چھری چلا دے گا اور تخت پہ قابض ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، کیا سلطنت ہے جو بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دے، گلے پہ چھریاں چلا دے۔ ہاں ہاں، آؤ آؤ، تمہیں ایک بادشاہی کا پتہ بتاؤں جس میں تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا، تمہارا مد مقابل نہیں، تمہارا ٹکر کا کوئی نہیں، تم سے چھین نہیں سکتا۔ ایک عزت کا پتہ بتاؤں جس میں تمہیں الیکشن نہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں ریڑھی سے اٹھ کر تمہیں مسند صدارت پہ نہیں آنا پڑے گا، مسند صدارت سے اتر کر اور تمہیں ریڑھی نہیں چلانی پڑے گی، ریڑھی والا ریڑھی پہ بیٹھ کے بادشاہ وقت تخت شاہی پر بیٹھ کر، عورت پردہ نشین اپنے گھر میں بیٹھ کر، بہت بڑے خزانوں اور ملوں اور فیکٹریوں کا مالک اپنی دولت میں بیٹھ کر، صبح ملی اور شام کو نہ ملی، اتنے فقر میں رہنے والا اپنے فقر میں رہ کر وہ عزتیں پا سکتا ہے کہ چشم تصور ان کو تو نہیں دیکھ سکتی، بزم تصور ان سے سج نہیں سکتی، تخیل تصور میں وہ چیزیں آ نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال ووجاہة بلا سلطان وہیبة بلا اخوان وہیبة بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ۔ حضرت علی کا فرمان سنو، جو عزت چاہتا ہو، خاندانی کوئی نہیں، سید کوئی نہیں ہے، بھائی سادات تو ایک بڑی عزت کی بات ہے، قریش ایک بڑی عزت کی بات ہے، عرب ایک بڑی عزت کی بات ہے، لیکن بھائی ایک آدمی مراسی ہے، ایک آدمی چمار ہے، ایک آدمی بالکل نیچ ذات ہے، کیا کرے؟ بے شک
یہ اللہ کی عطا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، وہ اللہ کا اپنا نظام ہے. اللہ نے شعوب بنائے، قبائل بنائے، پھر قبیلہ عرب کو سب سے افضل بنایا. ان اللہ اختار العرب، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. اللہ نے قبیلوں کو چھانٹا، اس میں سے عرب کو منتخب کیا. تخیر العرب فاختار قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل عرب کو دیکھا. فاختار مدر، اس میں سے مدر کو چھانٹا. تخیر مدر فاختار قریش، پھر اللہ تعالیٰ نے مدر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا. تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا. تخیر بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چھانٹ 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 چھلنی میں ڈال 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 چھانتے 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 4000 برس کے بعد اللہ نے ایک موتی نکالا جس کا نام محمد الرسول اللہ رکھا. موتی کہنا بھی آپ کی شان میں کمی ہے. آپ کو ہیرے سے موتی سے تشبیہ دینا یا آپ کی شان میں بڑھوتری نہیں. مجھے کہو موتیوں جیسا تو میری عزت بڑھے گی، لیکن میں کہوں میرا نبی موتیوں جیسا تو میں نے اپنے نبی کی شان کو مٹا دیا. موتی میرے نبی جیسا، ہیرے کی چمک میرے نبی کے چہرے جیسی، موتی کی سفیدی میرے نبی کے چہرے جیسی، نہ کہ میرا نبی موتیوں جیسا ہیروں جیسا. اللہ تعالیٰ نے ساری، اور جسے حسانیوں کہے ہیں، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان وہاں پہنچے ہیں تعبیر میں، تشبیہ میں، تخیل میں. ساری دنیا کے ناطقان اکٹھے ہو جائیں، اس ایک بیت کو نہیں پہنچ سکتے. اسے میں کہتا ہوں بصیرت کے ساتھ، ساری دنیا کا عربی، فارسی، ہندی، اردو، انگریزی، سنسکرت، اٹالین، ہاؤس افریقہ، ساری دنیا کے پنجابی اور سرائکی نعتیہ کلام ایک پلڑے میں رکھو اور حسان کا صرف ایک مصرع کأنک قد خلقت کما تشاء یہ ایک پلڑے میں رکھو. اسے تولو تو 1426 سال کا نعتیہ کلام ہوا میں اڑ جائے گا اور یہ ایک مصرع نیچے بیٹھ جائے گا. یہ اتنی اونچی سطح پر حسان نے ہمارے نبی کی صفت کو بیان کیا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ایسے پیدا ہوئے جس سے آپ نے خود اپنے آپ کو رب سے چاہا اور مانگا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے. یہ کہاں پہنچے ہیں حسان؟ کہاں پہنچے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ ایک طرف روح محمد، ایک طرف رب محمد، دونوں کو آپس میں کھڑا کر دیا، دونوں کو آپس میں آمنے سامنے کر دیا. اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح محمد سے پوچھ رہا ہے میرے محبوب بتا تجھے کیسا بناؤں، تو بتا تجھے کیسا بناؤں. دیکھو اللہ نے ویسا بنایا جیسے اللہ نے چاہا، کیونکہ نبی کی چاہت چاہے وہ ہمارے رسول بھی ہوں اللہ کی چاہت کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا، اللہ کے معیار پر تو پوری نہیں اتر سکتی. لیکن یہ شاعر کا تخیل ہے کہ وہ اتنا اونچا لے گا، اتنا اونچا لے گا کہ اللہ اور محبوب حبیب اللہ کی منشا کو ایک بنا دیا اور ان کے اختیار اور پسند کو ایک بنا دیا. میرے حبیب تو بتا میں تجھے کیسا بناؤں، میں تجھے کیسا بناؤں. تو اللہ نے كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء بتا تجھے کیسا بناؤں. کہ اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، واسع الجبین کر دے، اظہر اللون کر دے، عظیم الہامہ کر دے، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر کر دے، فی عنق گردن سراہی دار بنا دے، آنکھیں خوبصورت کالی بنا دے، بھنے کماندار بنا دے، ابرو لمبے کر دے، ناک ستواں کر دے، ہونٹ تراشیدہ پھول کی پنکھڑیوں کی طرح بنا دے، دانتوں کو براکت سنایا کر دے اور گالوں کو گلابی بنا دے، چہرے کو گول کر دے، داڑھی کو کھنا کر دے، بالوں کو نیم گھنگریالا کر دے، جسم کو حسین بنا دے. وسیم قسیم کیسا حسین جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، قسیم کیسا حسین جسے چاروں طرف سے حسن گھیرے میں لے لے. یہ اللہ کا انتخاب، یہ اللہ کا انتخاب. اللہ نے ایسا بنایا کہ بس پھر سارے قلم توڑ دیے، سانچے توڑ دیا، ایسا نہ بنے گا، نہ بن سکتا ہے. اس لیے اما عائشہ نے کہا اوہو مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے. سب سے اعلیٰ وہ تو خاندان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے ہے ایک دفعہ ایک بلخ میں قحط پڑا، بلخ میں قحط پڑا. حضرت علی کی اولاد سے ایک خاتون خامن مر گیا، بچوں کو لے کے سمرقند پہنچی. سمرقند کے والی سے ملی، کہا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مسجد میں پڑے ہیں، چھپنے کو جگہ نہیں، مجھے کوئی جگہ چاہیے. وہ کہنے لگا تو گواہ پیش کر کہ تو ان کی اولاد ہے. کہ میں تو اجنبی ہوں شہر میں، میرا کون گواہ ہے. ان کا ایسے دعوے دار روز آتے رہتے ہیں. وہ وہاں سے اٹھی، انہیں پتا چلا ایک مجوسی ہے بڑا سخی، وہ اس کے پاس چلی گئی. اس مجوسی نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیجا، سارے بچوں کو بلایا، ماں کو بلایا، اعلیٰ ٹھکانہ دیا. رات کو والی نے خواب دیکھا
کہ جنت میں کھڑا ہے ایک حسین چمکدار سونے کا محل، چمکتا ہوا زمرد یاقوت سے مزین مسجع مثقف، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اور اللہ کے نبی وہاں موجود، کہ یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مومن مسلمان کا محل ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی مومن مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو گواہ لا کہ تو مومن مسلمان ہے۔ تو ویسے ہل گیا، آپ نے کہا میرے بچے آئے تیرے پاس تو نے کہا گواہ پیش کر، چل نکل جا میرے دربار۔ اس کے جو آنکھ کھلی، اس نے کہا پتہ وہ کہاں گئے؟ تو فلاں مجوسی لے گئے۔ صبح اس کے در پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا، اللہ کے واسطے وہ خاندان مجھے دے دے، وہ جو چاہتا ہے لے لے۔ کہ نہیں، پہلے بن دیکھے کا سودا تھا، اب سودا دیکھ کے تو آیا ہے، اب نہیں ہوگا۔ جا میں بھی ایمان لا چکا ہوں اس پاک گھرانے کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دینے سے، اور میں نے رات کو اسی جگہ تھا جس جگہ تو تھا، وہ محل اللہ کے نبی نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اب یہ تو ایک ہمارے بس کی چیز نہیں نا، میں راجپوت گھر میں پیدا ہو گیا، میں سید کیسے بنوں؟ ہاں لیکن ایک طریقہ بتا رہا ہوں، من اراد عزا بلا عشیرہ، غنى بلا مال، ہیبة بلا سلطان، وجاہة بلا اخوان، جو عزت چاہتا ہو خاندانی نہیں، جو ہیبت چاہتا ہو بادشاہ نہیں، جو مال چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، جو اپنی وجاہت چاہتا ہو سپورٹر کوئی نہیں، ووٹر کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، کیا کرے؟ فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، اللہ کی نافرمانی کی ذلت کی راہیں چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کی راہوں پر آ جائے، عزت ملے گی، خاندان کے بغیر مال ملے گا، فیکٹریوں کارخانوں کے بغیر وجاہت ملے گی، سپورٹروں کے بغیر ہیبت ملے گی، طاقت کے بغیر چیزوں کے بغیر ہیبت دے گا اللہ، عزت دے گا اللہ، شہنشاہی دے گا اللہ۔ راستے میں لوگ کھڑے ہوئے، سارا مجمع کھڑا ہوا، ابن عمر پہنچے، کیا ہوا؟ کہ جی شیر بیٹھا ہے، جانے کا راستہ نہیں، آنے کا راستہ نہیں، گھوڑے سے اترے، سیدھے شیر کے پاس گئے، سیدھے جیسے کوئی پالتو کتے کے پاس جا رہا، کان سے پکڑا، ایک تھپڑ مارا، اگر تیرا کوئی رزق ان لوگوں میں سے ہے اٹھا، نہیں ہے تو دفع ہو جا، ہمارے راستے کو بند نہ کر۔ شیر نے کتے کی طرح دم دبائی اور میاؤں میاؤں بلی کی طرح کرتا ہوا راستہ چھوڑ گیا۔ تو ابن عمر نے فرمایا سچ کہا میرے رب نے، جو اللہ سے ڈرے گا سب اس سے ڈریں گے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا ہر چیز اس کو ڈرائے گی۔ آ جاؤ بھائیو، اللہ رسول کی عزتوں کا راستہ لے لو، اللہ رسول کی عزتوں کا راستہ لے لو۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پرسپ، یہ کچھ نہیں ہے۔ علی کی پکار سنو مجلسوں کے حقیر، ارے دنیا تیری عزت ذلت، تیری بڑائی چھوٹائی، تیری بلندی پستی، تیری اڑان نشان، تیری زندگی موت کا شکار، تیری جوانی بڑھاپے کا شکار، تیرے غم خوشیوں کا شکار، تیری ہنسی رونے کا شکار، تیری آبادی بربادی کا شکار۔ موہنجودارو کے کھنڈر کیا کہہ رہے ہیں، ہڑپا کے کھنڈر کیا کہہ رہے ہیں، ٹیکسلا کے کھنڈر کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹیکسلا میں ایک وقت میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں 5000 لڑکے زیر تعلیم تھے ساری دنیا سے۔ تمہارے فیصلہ آباد کا ایک کالج نہیں ہے جس میں 5000 لڑکے پڑھتے ہوں، لاہور کا ایک کالج نہیں ہے جس میں 5000 لڑکے پڑھتے ہوں۔ ٹیکسلا کے ساری دنیا سے آنے والا مجمع نوجوانوں کا 5000 لڑکے زیر تعلیم۔ جاؤ ان ٹوٹی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان اجڑی بستیوں سے پوچھو، موہنجو داڑو کی ویران ہواؤں سے پوچھو، وہ بھمبور وہ جس کا پرانا نام دیول ہے، جاؤ اس کے کھنڈروں سے پوچھو۔ اور وہ ادھر منصورہ بہت بڑا کبھی آباد شہر تھا، سندھ کا دارالحکومت تھا، دریائے سندھ کی ایک شاخ نکلتی تھی ڈیلٹا بناتی ہوئی، منصورہ کے ساحلوں کو چومتی ہوئی، پھر جا کے دریائے سندھ میں مل کر سمندر میں گرتی تھی۔ دنیا کا حسین ترین شہر تھا، عالمی منڈی تھی، رقص تھا، سرود تھا، سب کچھ تھا۔ جاؤ ٹھیکروں کو سوا تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ میں جاتا ہوں، میں گیا وہاں منصورہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کھنڈر کچھ کہتے ہیں، یہ شکستہ دیواریں کچھ پیغام دیتی ہیں، وہاں کی سنسان ہوائیں کانوں میں ماضی کی آہو بکا کے وہ ہاں وہ نوحے سناتی ہیں کہ عبرت پکڑو اس دھوکے کے گھر سے، اس مچھر کے پر سے، اس مکڑی کے جالے سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم دنیا چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں حرام چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، ظلم چھوڑو، سود چھوڑو، بانڈ چھوڑو، جوا چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، موسیقی چھوڑو، گانا بجانا چھوڑو، ناچ گانا چھوڑو، بے پردگی چھوڑو، آوارگی چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں وہ چھوڑو جو تمہارا رب چھڑا رہا ہے، وہ چھوڑو جو تمہیں تمہارا رسول
اصول چھڑا رہا ہے. سود میں چلنے والا معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا نافرمان معاشرہ ان کو سونے چاندی کی بارش بھی نہال نہیں کر سکتی. مظلوم معاشرہ جہاں وکیل کا قلم قاتل کو پناہ دینے پہ تیار ہو، جج کا قلم چند سکوں پہ بک جاتا ہو اور بے گناہ کو تختہ دار پہ لٹکا دیتا ہو، جہاں تاجر کا ترازو ڈنڈی مارتا ہو، جہاں مائیں کونے میں دبک کے بیٹھ کے روتی ہوں اور باپ اپنے بیٹے کو کھلے منہ حکم نہ دے سکے، ڈرتا ہو کہ یہ ظالم کہیں گلا نہ پکڑ جائے، کہیں یہ بھیڑیا نہ بن جائے، کہیں یہ کتا بن کے کاٹ نہ لے. جب باپ بچے سے ڈرتا ہو، ماں بیٹی سے ڈرتی ہو، سگا بھائی ایک چھاتی کا دودھ پینے والا، ایک کھاٹ پہ سونے والا، ایک تھالی پیالی میں کھانے پینے والا، ایک چھت تلے برسوں گزارنے والا چند سکوں کی خاطر اپنے بھائی کو سلام کرنے پہ تیار نہ ہو. گلیاں مڑ جائیں، راہیں مڑ جائیں، آنکھیں پھر جائیں، آمنے سامنے مقدمے قائم ہو جائیں. جب مالدار زکات دینا چھوڑ دیں، ذمہ دار عشر دینا چھوڑ دیں، حکمران سنگ دل ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، بدجانت ہو جائیں، خائن ہو جائیں، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، گانے والیاں محترم ہو جائیں، معزز ہو جائیں، گانا بجانا عام ہو جائے. تو گاڑیوں میں گانا لگا ہوا ہے، سوچو تو صحیح ٹکر ہو گئی اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس حال میں مرا؟ ان بس والوں کو اللہ ہدایت دے. میں گزرا بس کے اڈے پہ لکھا ہوا VCR ٹائم. کیسے ظالم ہیں یہ بس چلانے والے اور کیسے ظالم ہیں ان بسوں پہ چڑھنے والے.